بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائتو اسکول منڈی بہاؤالدین سے میں ہوں مظہر دانش۔ ناظرین کرام، آج ہم مکالمہ لکھنا سیکھیں گے کہ اردو میں مکالمہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ پرائمری اسکول سے شروع ہو جاتا ہے اور انٹرمیڈیٹ تک ہمیں لکھنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم مکالمہ لکھنے کا صحیح جو مکالمہ ہوتا ہے اس کا وہ سیکھیں گے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں مکالمہ لکھنا۔ سامعین محترم، بالکل پیج آپ نے ویسے ہی ریڈی کرنا ہے جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیوز میں آپ کو ریڈی کرنا سکھایا تھا۔ مثلا مکالمہ ہے کہ ایک پھل فروش اور گاہک کی گفتگو، یعنی گاہک اور پھل فروش کے درمیان میں ہم نے بات چیت کروانی ہے۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیے شروع میں نے بڑی بریکٹ کے اندر ایک سین لکھا ہے۔ کیا سین ہے؟ جب کیمرے کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھل فروش نے سیبوں کی پیٹی ابھی کھولی ہے، وہ ایک ایک سیب کو اٹھاتا ہے، اسے کپڑے سے صاف کرتا اور رگڑتا ہے اور پھر ایک خاص ترتیب سے انہیں جوڑتا جا رہا ہے۔ اتنے میں ایک گاہک اس کے قریب آ کر رکتا ہے۔ گاہک السلام علیکم، پھل فروش وعلیکم السلام۔ اچھا، یہاں سے مکالمہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پھر دو کریکٹر، مکالمہ جو ہے ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ جو ہے کرداروں کے درمیان میں مکالمہ کروایا جاتا ہے، لیکن امتحانی نقطہ نگاہ سے دو کردار جو ہیں وہ کافی ہیں۔ اس میں دو کردار ہیں، ایک گاہک ہے اور ایک پھل فروش ہے۔ اب بعض اوقات طلبہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ جو گاہک اور پھل فروش یعنی دو جو کردار ہیں، ان کرداروں کو حاشیے کے اس جانب لکھ دیتے ہیں، جبکہ میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ حاشیے سے باہر کا صفحہ جو ہے وہ آپ کا صفحہ نہیں ہے، حاشیے کے اندر آپ نے رہنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل سیدھی لائن میں لیڈ پینسل سے ایک ہلکی سی لائن کھینچیے، ایک سطر کھینچیے اور اس کے اوپر یہ جو رابطے کی علامت ہے، نیچے اوپر دو ڈاٹس یہ لگاتے جائیے۔ ان ڈاٹس کے، ان نقطوں کے اس جانب آپ نے کردار کا نام لکھنا ہے اور اس جانب اس کی گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو واضح پتہ چل سکے کہ یہ سارے کردار ہیں اور یہاں پہ اس کی گفتگو ہے کرداروں کی۔ اچھا، اس میں طلبہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو کرداروں کے نام ہیں یا جو کردار ہیں ان کو مارکر سے لکھیں تاکہ پرومیننٹ وہ نمایاں طور پہ نظر آئے۔ اچھا جی، السلام علیکم جب لکھیں گے تو اس کے آگے جو ہے وہ خطابیہ علامت آپ نے ضرور لگانی ہے، وعلیکم السلام کے سامنے بھی۔ اچھا، کوئی بھی مکالمہ ہے ویسے وہ ہیلو ہائے یا السلام علیکم سے، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جب بھی کسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کسی سے ملتی ہیں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ امتحان میں بعض اوقات بورڈ کی طرف سے اس کا ایک نمبر بھی مختص ہوتا ہے، اس لیے جب بھی مکالمہ شروع کریں تو السلام علیکم سے شروع کریں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ اس سے پہلے کوئی منظر بیان کیا جائے، لیکن اگر آپ کوئی منظر بیان کرتے ہیں کہ کیسے ملاقات ہو رہی ہے دو کرداروں کی، کس طرح سے وہ مل رہے ہیں اور کیسے گفتگو شروع ہوتی ہے، تو نہایت ہی خوبصورت ہے۔ جب یہ آپ سین لکھیں گے، یعنی جب جیسے ہی کیمرے کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے کون سا منظر ہے تو وہ آپ بڑی بریکٹ میں لکھیں گے۔ باقی رہ جاتا ہے عمل یا تاثر، جس کو آپ ایکشن اور ایکسپریشنز کہتے ہیں، یہ چھوٹی بریکٹ کے اندر لکھنے چاہیے۔ جیسے دیکھیے میں نے یہاں پہ وضاحت کی ہے کہ گاہک جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے مسکراتے ہوئے، تو اس کا مسکرانا جو ہے وہ آپ جو ہے چھوٹی بریکٹ کے اندر لکھیں گے، یہ اس کے ایکسپریشنز ہیں۔ اس طرح پھل فروش امرود تولتے ہوئے کچھ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے تو مجھ سے بڑے سستے لے لیے، تو یہ امرود تولتے ہوئے چونکہ یہ اس کا ایکشن ہے تو یہ آپ چھوٹی بریکٹ کے اندر لکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کردار کی تمام جو گفتگو ہے
کیا اس کے ساتھ ہمیشہ ہم نے اس کا ایکشن اور اس کا ایکسپریشن لکھنا ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں، آپ کوئی ڈرامہ نہیں لکھ رہے، کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے کہ ہر لائن پہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہاں، اگر کہیں اکا دکا جگہ پہ یہ آپ لکھ دیتے ہیں تو اس سے خوبصورتی بڑھ جائے گی اور مکالمے کی زینت بھی بڑھ جائے گی۔ اچھا، پھر کیا کرنا ہے کہ آخر میں جا کے آپ نے ایسے ہی مکالمے کو ختم نہیں کر دینا، دو کرداروں کو کسی ایک نقطے پر متفق کرنا ہے، یا جو آپ مثبت کردار پیش کر رہے ہیں اس کی بات اتنی جاندار ہو کہ جو منفی کردار ہے بیچ میں وہ اس کو تسلیم کر لے، اور آخر میں السلام علیکم وعلیکم السلام یا خدا حافظ پہ آپ نے اس کا اختتام کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک تکنیک کہ ہم نے مکالمہ لکھنا کیسے ہے۔ اب خوبصورت مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مکالمہ انسانی شخصیت کی کلید ہے، اس سے ہم انسان کے مزاج، اس کی ذہنیت اور اس کی صلاحیتوں کو پہچان سکتے ہیں۔ گویا مکالمہ ایک بہترین ذریعہ ہے کسی بھی انسان کی صلاحیتوں کو اور اس کی ذہنی اپج کو پہچاننے کے لیے۔ اور پھر مکالمے میں آپ یہ نہیں کریں گے کہ ایک کردار سے اگر آپ نے گفتگو کروانا شروع کی ہے تو وہ اتنی لمبی چوڑی گفتگو کرنا شروع کر دے کہ وہ تقریر بن جائے۔ آپ نے ہرگز بھی کسی کردار سے تقریر نہیں کروانی، بلکہ اس سے آپ نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں مکالمہ، جیسے ہم روزمرہ میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹے جملے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ہاں نہ کہتے ہیں یا ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں سوالوں کا۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی ہے کہ جس کردار سے آپ بات کروا رہے ہیں، زبان اس کردار کا جو طبقاتی سٹیٹس ہے کہ وہ کس طبقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیا وہ مزدور ہے، کیا وہ کوچوان ہے، کیا وہ رکشہ ڈرائیور ہے، کیا وہ دکاندار ہے، کیا وہ پروفیسر ہے، وہ کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے ویسی ہی زبان کا استعمال کروانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پروفیسر آدمی جو ہے وہ عامیانہ باتیں کرنے لگ جائے، وہ آبے تبے کر کے بات کرے یا تو تڑاک کر کے بات کرے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک رکشہ ڈرائیور بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں کرنا شروع کر دے، بڑی بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرنا شروع کر دے، بڑی فصیح و بلیغ اردو بولنا شروع کر دے۔ نہیں، جیسا کردار ہے وہ اگر بالکل واجبی سا پڑھا لکھا ہے یا مزدور ہے تو مزدوروں والی زبان اس سے استعمال کروائیں گے آپ، اور اگر ایک پروفیسر ہے تو سلجھی ہوئی زبان وہ آپ اس سے استعمال کروائیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی بھاری بھرکم اور اتنی فصیح و بلیغ اور معرب مفرس قسم کی اردو پروفیسر سے بلوانا شروع کر دیں کہ لوگوں کو کی سمجھ میں بات نہ آئے۔ نہیں، جو عام روزمرہ میں ہماری بات چیت ہوتی ہے بالکل وہی زبان آپ نے استعمال کروانی ہے۔ اچھا، آپ ایک خوبصورت مکالمہ کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے 3 شرطیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، وہ میں نے یہاں لکھ بھی دی ہیں۔ ایک تو ہے مطالعے کی وسعت، آپ کا مطالعہ جو ہے وہ بڑا وسیع ہونا چاہیے۔ پھر مشاہدے کی عمدگی، کہ آپ روزمرہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں یا لوگوں کے درمیان آپ گھومتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اگر آپ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھتے ہیں تو آپ صحیح مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ یہ والی جو زبان ہے یہ عموماً دکاندار استعمال کرتے ہیں، اور ایسی زبان عموماً رکشہ ڈرائیور استعمال کرتے ہیں، اور ایسی زبان عموماً جو ہے وہ ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں یا پروفیسر کرتے ہیں۔ تو جتنا آپ کا مشاہدہ آبزرویشن عمدہ ہوگی اتنے ہی آپ خوبصورت جو ہے مکالمہ لکھ سکیں گے۔ پھر ہے تخیل کی زرخیزی، آپ کا تخیل، امیجنیشن کتنی پاورفل ہے آپ کی، جتنا آپ تخیلاتی طور پہ مضبوط ہوں گے اتنے ہی آپ خوبصورت جو ہے وہ مکالمہ لکھ پائیں گے۔ تو لہٰذا 3 چیزیں ہیں اچھا مکالمہ لکھنے کے لیے کہ اپنے مطالعے کو وسیع کیجئے اور پھر مشاہدے کو بہتر بنائیے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے طلبہ کا یا ہمارا خود ذاتی طور پہ بھی ہم مشاہدہ نہیں کرتے، بلکہ ایک سرسری نظر جو ہے وہ ہم چیزوں پہ دوڑاتے ہیں۔ تو بڑی باریک بینی سے آپ دیکھیے اور پھر آپ کا جو تخیل ہے اس سے کام لیجئے۔
تو آپ بڑا خوبصورت مکالمہ لکھ سکیں گے۔ یہاں پہ اگر جہاں پہ سوالیہ نشان ہے آپ سوالیہ نشان لکھیں گے، جہاں پہ خطابیہ نشان ہے وہاں پہ آپ خطابیہ علامت ڈالیں گے، اور پھر السلام علیکم سے شروع ہو کے آخر میں آپ وعلیکم السلام یعنی خدا حافظ تک اگر یہ مکالمہ آپ 2 سے 3 صفحات کا صحیح لکھ لیتے ہیں تو امتحان میں آپ کے نمبر جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت اور اچھے آئیں گے۔ ایک دو چیزیں جو بہت ٹیکنیکل ہیں کہ اس حاشیے کے باہر آپ نے کردار نہیں لکھنا بلکہ حاشیہ کے اندر لکھنا ہے، اور پھر یہ ایک سیکوینس میں یہ جو رابطے کی علامت ہے اس کو آپ نے یوں ڈاٹ لگا لینے ہیں، اس سے ادھر آپ نے کریکٹر لکھنا ہے، کریکٹر کا نام لکھنا ہے، آگے اس کی آپ نے گفتگو جو ہے وہ لکھنی ہے۔ مثال کے طور پہ گفتگو یہاں سے لمبی ہو کے اگر دوسری لائن پہ آ جاتی ہے تو آپ نے یہاں نیچے سے لکھنا شروع نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان ڈاٹ سے ادھر لیفٹ سائڈ پہ رہنا ہے، بالکل بائیں جانب رہنا ہے۔ آپ نے جو گفتگو ہے اس کو اس طرف نہیں جانے دینا، تو انشاءاللہ آپ ایک بہترین جو ہے وہ مکالمہ لکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے جو میزبان مظہر دانش کو اجازت دیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ میری یہ ویڈیو لیکچرز میرے یہ سننا چاہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کے مظہر دانش کو سرچ کیجئے اور وہاں پہ یہ لیکچر پڑے ہوئے ہیں، خود بھی سنیے، بچوں کو بھی سنائیے، کیونکہ آج کل کافی فارغ وقت ہوتا ہے گھر میں رہتے ہوئے کورونا وائرس کی وجہ سے۔ میں نے یہ سلسلہ بھی اسی لیے شروع کیا ہے تاکہ طلبہ کی رہنمائی ہو سکے اور ان کے لیے کوئی بہتر کام کیا جا سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر جلد ہی حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔